زندگی کی گہما گہمی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو سکون ہوتا ہے نماز میں، اس کو سکون ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے میں، اس کو سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق اولاد کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ کے موجود تھی، اور یہ چیز بہت ہی گویا تفصیل کے ساتھ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت غیر معمولی ہے۔ یہ اولاد ہماری اگر اللہ رب العزت کے راستے تو خود اس کی جنت بھی بن جاتی ہے اور ہماری جنت بھی بن جاتی۔ جنگ قادسیہ اپنے چاروں بیٹوں کو انہوں نے بلایا تھا، اور چون باپ بھی مسلمان تھے اور میں بھی مسلمان تھی، اور تمہارے ماموں کو میں نے رسوا نہیں کیا، ایک خاص کنایا ہے، اور میری یہ دلی تمنا ہے کہ تم اس جنگ میں کامیابی سے لڑنوار اور اس میں شہید ہو جاؤ۔ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ تم اس میں جاؤ اور لڑو، بلکہ جاؤ لڑو اور شہید ہو جاؤ۔ اور پھر جب اطلاع آتی ہے تمہارے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں کام آ گئے، تو نہ وہ روئیں، نہ وہ گڑگڑائیں، نہ انہوں نے کچھ اور کیا، بلکہ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بہم، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے مجھے اپنے بیٹوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق دی ہے کہ جنت کے باغات میں ایک ساتھ ہم ملیں گے۔ یہ غیر معمولی چیز ہے اولاد کے سلسلے میں۔ مجھے یاد آتا ہے، یہ تو پرانا واقعہ ہے صحابہ کرام کا، مجھے یاد آتا ہے اس وقت فلسطین کا واقعہ۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے ام نزال۔ ام نزال فلسطین میں ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، اور تینوں بیٹے وہ ایک کے بعد دیگرے اس فلسطین کے جہاد میں، اور جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ تو فلسطین کا نام امت کی خنسہ۔ مجھے یاد آتا ہے ایک اور واقعہ، حضرت حبیب ایک صحابی ہیں، اپنا سفیر بنا کر کے آفر کیا تھا مسلمہ بن حبیب پہنچے تو مسلمہ نے بے وفائی کی، اور اس نے اپنے جلادوں کو لگا دیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یقین ہے کہ نبی حضرت حبیب فرماتے تھے اے مسلمان تو جھوٹا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے اور سچے نبی ہیں۔ اس نے حکم دیا، ایک ہاتھ کاٹا گیا، اس نے وار کیا، ہاتھ دور جا کے گیا۔ مسلمہ نے پھر یہی دہرایا، کیا تجھے یقین ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ اسی جرأت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے۔ جلاد نے دوسرا وار کیا، اور دوسرا ہاتھ دور جا کے کٹ کے گرا، یہاں تک کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کٹ گیا، شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے صرف بات جو کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ ان کی بوڑھی ماں کے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمہ کے دربار میں۔ تو جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، شہید ہو گئے، تو تک سنہری حروف میں لکھا رہے گا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پالا ہی اس۔ اور کہاں گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو اس لیے پالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے خادم وہ بنے، اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کریں۔ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ایک دن ہم سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ باپ اور خوش قسمت ہیں وہ ماں جو اپنے بچے اور اپنی اولاد کو بندگی رب کے حوالے سے انداز سے وہ تربیت کرتے ہیں کہ ہم کا مقام بلند ہو۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ رب العزت کے ہاں نیکی اور ثوابات بندہ بخشتا رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں یہاں آخر میں چلتے چلتے یہ بات آپ کے سامنے ضرور کہنا چاہوں گا کہ انصاف
بندے مومن اس کا بندگی رب کا ایک بڑا مظہر ہے وہ یہ کہ وہ انصاف کے قیام کے لیے سنجیدگی سے غور کرے. انصاف کا قیام غیر معمولی چیز ہے. لقد انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سفارش کی گئی تھی کہ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ نے چوری کر لیا، آپ اس کا کیس کچھ ہلکا کر کے تاوان لے لیجئے یا کچھ اور اس کے ساتھ نرمی کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ محمد یدہ. حضرت علی کی زرہ کے سلسلے میں کیس اس لیے ہار گئے تھے کہ ان کے پاس گواہ نہیں تھا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کے لڑکے نے چابک مار دیا تھا اس قبطی کو جو ریس میں شریک تھا کہ تمہارا گھوڑا آگے کیوں جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے طلب کر دیا اور کہا کہ تم میرے سامنے چابک مارو، اور جب چابک مار لیا تو اس کو اطمینان ہوا. ہم تمام کا کیا حال ہے اس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی رب کے سلسلے میں بندے مومن کا جو کردار ہے، جو پوری زندگی اس کا مظہر ہونا چاہیے، اس سلسلے میں غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. معین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. خواتین و حضرات، ابھی آپ مولانا حفظہ اللہ سے بندگی رب اور مومن کی ذمہ داریاں اس موضوع پر انتہائی جامع تقریر سن رہے تھے. تقریر کے بعد چاہتا ہوں کہ مولانا سے کچھ سوال حاضرین اور سامعین کی طرف سے آئے ہیں. پہلا سوال ایک بھائی ہیں سکندر بخت جو کہ انجینئر ہیں، پوچھتے ہیں مولانا اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور نماز کوئی ضروری نہیں کہ اس ہو سکے، میں ایسے شخص کو کیسے جواب دوں؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. دین کسی ایک جز کا ایک کل ہے. دین ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے جو مربوط ہے آپس میں ایک دوسرے سے. نماز ہر مومن پر فرض ہے، اور یہ کہا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن مجید کی آیت. ساتھ یہ کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر اللہ رب العزت اور اللہ علیہ وسلم تو اب ایسی صورت میں آدمی اپنے دماغ سے دین کی تشریح و تعبیر کرے، وہ چیز رد کر دی جائے گی. اور اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسا شخص تو مومن ہی نہیں ہے، مسلم ہی نہیں ہے. اسلام اور ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن سے ہم کو ملتی ہے اسے ہم آمنا و صدقنا کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے اس کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو دین کی باتیں بتائی جائیں، اور یہ بتایا جائے کہ دین پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اور اس کا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں دین میں صحیح ہیں اور ہمارے لیے لازم اور فرض قرار دی گئی ہیں اس پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اس انداز سے جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تب تک ہماری وہ عبادت نہیں قبول ہو سکتی. تو یہ سارے وہ پہلو ہیں جو اور ہم ان کو توجہ دلا سکتے ہیں. بڑی بنیادی اور اہم مومن 1-2% لوگ ہوں گے جن کے خیالات ہوں گے، جن کو روشن خیال کہا جاتا ہے، جو دین کے سلسلے میں بہت مداہنت پسند واقع ہوئے ہیں. ورنہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ امت جو نسلاً بعد نسلیں جو مومن اور مسلم ہوتی چلی آ رہی ہے، اور وہ صرف اس لیے مسلم ہے کہ اس کے باپ مسلمان تھے، اس کی ماں مسلمان تھیں، اس کے علاوہ اسلام میں اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ بھی یہ نہیں مانتے
کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے ان پر۔ کب، کہاں، کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل، سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل۔ حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص نازل ہوا قرآن۔ لیلۃ القدر میں لوح نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک، پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد محمد الرسول نجمن نجمن تدریجن۔ کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں عین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے۔ کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں قرآن؟ بیان القرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، شگفتہ گھریلو خاتون پوچھتی ہیں عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ عبادت کی اصل روح یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم ترہ فإنہ، جس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ جذبہ تو پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ حدیث احسان کے نام سے مشہور ہے۔ عبادت کا یہ کانسیپٹ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ غیر معمولی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، جانکنی کا عالم ہے، ان کی اہلیہ رو رہی ہیں، واہ بلالا، ہائے بلال، ہائے بلال۔ حضرت بلال نے روکا، کہا کہ واہ بلال احمد کہو، واہ ترواہ، ہم تو محمد اور ان کے اصحاب سے ملنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کہ یہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے آدمی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عبادت ایسے کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ غیر معمولی، یہ درجہ بلند تو ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے اپنی حدیث میں، لہٰذا یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس پر ہم تمام کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندے پر جھانکنی کا عالم ہوتا ہے اور وہ نیک رب اللہ لقاء، اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے، اب تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے، آ جا، میری جنت تیرے لیے بنی اور سنوری تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو ایسے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے چمر غایت بر لب اوس۔ لیکن جو شخص نالائق ہوتا ہے، جس کی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی، جہنم کی جھلکی دکھائی جاتی ہے۔ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے فرشتوں اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے نالائقوں کے صف میں رکھ دو۔ تو میں صرف عرضی کرنا چاہ رہا تھا
کہ اللہ رب العزت کی جو نوازشات ہیں اور اللہ بندے کو نظر آتا ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرے اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرے تو اللہ رب العزت کو نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا احساس اس کے سامنے ہوگا. میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، حسن بصری کے شاگرد ہیں غالباً. ان کا کہنا یہ ہے کہ استاذ کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ استاذ میں نے قرآن مجید آج رات میں ختم کر دیا تہجد میں. تو استاذ نے یہ کہا کہ آج قرآن مجید تم ایسے پڑھنا جیسے میں موجود ہوں تمہارے پاس، تم مجھے دیکھ رہے ہو. اگلے دن وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ استاذ میں نے قرآن مجید آج رات میں 10 پارہ پڑھ سکتا. تو کہا کہ آج قرآن مجید تم ایسے پڑھنا تہجد میں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس موجود ہوں، تم ان کے سامنے پڑھ رہے ہو. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ استاذ محترم 1 پارہ پڑھ سکا میں آج تہجد میں. کہا کہ آج تمہارے لیے میری ہدایت یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھنا تو ایسے پڑھنا جیسے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس موجود ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو اور پڑھ رہے ہو. راوی رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ استاذ محترم میں آج سورہ فاتحہ پوری طریقے سے ختم نہیں کر سکا. یہ ہے وہ چیز جو عبادت کے تصور کے سلسلے میں اپنے سامنے ہم تمام کے لیے پیغام رکھتی. جزاک اللہ خیر. سید سراج B.Com سروس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کن بندوں کو آزماتا ہے اور کب تک آزماتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. افا حسب یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا. تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. قرآن مجید میں ایک جگہ اور آیا ہے کہ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم آزمائیں تاکہ خبیث کو طیب سے چھانٹ لیں. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی ہے، آزماتا رہا ہے. احادیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی احادیث میں بھی ہے، تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ آزماتا ہے آزمائش ہوتی ہے اور وہ نکھر جائیں اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں، ان کو بڑے بڑے کام انجام دینے ہوتے ہیں. تو آزمائش میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، پھر اس کے بعد ان سے کم، پھر ان کے بعد ان سے کم، پھر ان کے بعد ان سے کم. اگر آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العزت کے راستے میں رہنا چاہیے. یہ بندے من سے مت. جب آزمائش میں بندہ کھرا اترتا ہے تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. بندے پر اگر آزمائش آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پکڑ محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک تصور یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نیک آدمی ہے، ایک بہت ہی متقی آدمی ہے اور اس کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی غلط کام اس نے کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا اس لیے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر کے آزماتا ہے اور بیماریوں کے ذریعے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ تصور بہت ہی فاسد تصور ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے. تو نہیں دینا چاہیے، آزمائشوں کو بلانا نہیں چاہیے. اپنی بے حکمتیوں سے، اپنی ناسمجھیوں سے آدمی کو آزمائشوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے. لیکن آدمی پر آزمائشیں آ جائیں تو پھر اللہ رب العزت پر توکل کر کے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں گناہ جھڑتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہ سوال قرآن فہمی سے متعلق ہے. التمش تنویر ہیں، ویلڈر ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا نور کے کیا معنی ہیں؟ یہ لفظ قرآن میں اللہ، اس کے رسول اور قرآن تینوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن فہمی کے لیے کوئی مختصر تفسیر بتائیں. نور کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے.
اب ایک نور تو یہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک نور سورج کا ہے، ایک نور چاند کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور کون سا ہے؟ یہ چیز تو ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی کے وقت معلوم ہوگی۔ سماوات والارض ہے تو اتنی چیز کافی ہے ہمارے لیے۔ جب اس کی تشریح قرآن مجید میں مزید نہیں بیان کی گئی اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیلات ہمارے لیے بیان نہیں فرمائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اس پر ڈپینڈ نہیں کرتی اور ہدایت اس پر منحصر نہیں ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ رب العزت کا نور اس پورے کائنات پر سایہ فگن ہے۔ ہماری چھوٹی سی جو عقل ہے انسانوں کی وہ یہ سمجھ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا نور کیسا، کتنا غیر معمولی ہے، اس پر زیادہ غور فکر کرنے کی ہم تمام کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے۔ زیادہ سے زیادہ جو اس سلسلے میں بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ذرا ہمیں اپنا نور دکھا دیجیے اور اپنی تجلی کہ ہم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے مجھ کو، میرا جو نور ہے، میری جو تجلی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسان کی جو آنکھ ہے اس کے اندر یہ کیپسٹی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو وہ برداشت کر سکے۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جس نے اللہ رب العزت سے بہت باتیں کی ہیں، واحد پیغمبر، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑی کی طرف دیکھو، اگر پہاڑی اپنے جگہ پر رہے برقرار تو شاید مجھے تم دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑی کے لیے تجلی فرمائی تو وہ نور چونکہ انسان کی کیپسٹی سے باہر کی چیز تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو کر کے نیچے آ گئے، اور جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں اور جو میں نے مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ اب میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے الگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور روشنی ہے خود آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہونا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہونا ہے، لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہونا ہے، لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، لوگوں کو روشنی دکھانا ہے۔ اب مزید جو اس کے تشریحات ہیں چونکہ ہماری شریعت اس کو نہیں بتاتی، اس لیے ہم تمام کو وہیں پر رک جانا چاہیے۔ قرآن مجید روشنی ہے، بندے کو روشنی دکھاتی ہے، اس دنیا میں وہ ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی جو روایات کو تفاسیر چاہیے، جو صحیح روایت ہو، نبی اکرم ثابت ہو، وہی اتھینٹک ہے، اس کو ہی استعمال کیا جانا لینا۔ بہت ساری اسرائیلی روایت میں سلسلے میں ہم تمام کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان پر ہم توجہ دیں۔ تفسیر موجود ہے موجودہ دور میں، اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ساری تفاسیر موجود ہیں۔ اردو میں ایک تفسیر اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تفسیر ہے، وہ بھی اچھی تفسیر ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو مبین میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا، اور کوشش یہ کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو اس وقت سائنٹیفک قرآن مجید کا جو امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے، جو کچھ دریافت اور ثابت ہو رہی، تو یہ ساری چیزیں سارے ہمارے علماء ہیں، اور ان کی جو بہتر چیزیں ہیں وہ آپ ان سے استفادہ کریں، اور اگر آپ اس پر غور کریں گے، فکر کریں گے اور خود پڑھیں گے تو آپ خود یہ طے کر لیں گے کہ مجھے بہتر تفسیر کون لگتی ہے اور مجھے کس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی یہ تقریر ہم سب کے لیے مفید بنے
اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی دیں گے آپ کو واپس ملے گا. مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں. IRFI الرایان بینک, کوڈرنٹ کوڈ 48 کیلفورٹ روڈ, برمنگھم, UK. پوسٹ کوڈ B151TH. پاؤنڈ اکاؤنٹ نمبر 011323301. یورو اکاؤنٹ نمبر 011323302. US ڈالر اکاؤنٹ نمبر 011323303. سورٹ کوڈ 300083. سوئفٹ BIC کوڈ IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. ٹیلی فون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +208242431. آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں. پیس ٹی وی نا کے عبادت برائی کو چھوڑیے, سعادتوں کے وصول سے اب رشتہ جوڑیے. قرآن پاک ہدی للناس ہے, اس سے ہدایت سب کو مل سکتی ہے. نظر میں رب کے احکامات, دل پاکیزہ گفتگو, ہر عمل میں مومنین کرتے ہیں اللہ. نوید احمد سے جانی سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی. اپنائیے وہ طریقہ مقبول. سعادتوں کا شام 6:30 بجے اور 9 بجے انڈیا پیس ٹی وی اردو پر. ٹی وی اردو, پیغام انسانیت کے نام.